إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين يا رب العالمين. جمعہ کے تعلق سے چند گزارشات ہے. ہو سکتا ہے آپ روزانہ سمجھ نہ پاتے ہوں یا روزانہ نہ سنتے ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں مسجد کے اندر آتے ہیں تو لازمی ہے کہ پہلی صف کے اندر جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنا مقام بنائیں. اس میں ثواب ہے. تو اگر ثواب کی اتنی ضرورت نہیں رہتی ہے تو کم سے کم اپنی جمعہ کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ گھر سے آئے ہیں، تو لازمی ہے کہ مطلب جمعہ کے دن جو ہے آپ صفوں کے اندر ٹیک لگانا، مسجد کے اندر سونا اور اس طرح سے سستی اور کاہلی سے مطلب مسجد کے اندر رہنا، یہ جمعہ کے ان اعمال میں سے نہیں ہے. اس لیے اپنی نمازیں، اپنے جمعہ کا یہ وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیے، کیونکہ ہم اللہ رب الجلال کے رضا کے لیے گھر سے یہ تمام کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں. محض اگر کوئی ڈیوٹی بھی کرتا ہے وہ ڈیوٹی چھوڑ کر اس لیے آتا ہے تاکہ نماز کو ادا کرے، اور اگر اس کی نماز پھر وہ فضیلت نہ ملے، وہ ثواب نہ ملے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کا کوئی فائدہ ہے. تو اللہ رب الجلال ہمیں جمعہ کے یہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے جو آداب ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو رب ذوالجلال خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما ہے، جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا
کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کے اندر بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ وہ رب ذوالجلال جس نے کائنات کے اندر بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، جن کتابوں کے تعلق سے جو آسمان سے نازل ہوئی، کہیں پہ کہا گیا کہ صحف ابراہیم ہے، کہیں پہ تورات اور انجیل یا زبور کے تعلق سے بتلایا گیا، اور کہیں پہ تختیوں کی شکل میں بتلایا گیا، اور سب سے آخر میں جو کتاب نازل فرمائی وہ قرآن کریم کی شکل میں۔ اور جب اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، ساتھ میں یہ فرمایا انا نزلناہ الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس شریعت مقدسہ اور مطہرہ کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس اسلام کو بدلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ آج بھی قرآن اور حدیث اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جس طرح سے فرما کر گئے تھے، آج بھی وہ قرآن اور حدیث اسی شکل میں موجود ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کو رب ذوالجلال نے ایک ایسا نظام دے کر مبعوث فرمایا جو نظام عدل ہے، جس کے اندر انصاف ہے، جس کے اندر مساوات ہے، جس کے اندر رواداری ہے، جس کے اندر میانہ روی ہے، جس کے اندر اعتدال ہے، اور جس کے اندر ہر انسان چھوٹے بڑے امیر غریب اپنا پرایا مشرق اور مغرب کے ہر انسان کا حق محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ابھی عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ ہم سے رخصت ہوا۔ یہ جو عشرۂ ذی الحجہ 10 ایام ہوتے ہیں یہ ہم سے رخصت ہوئے، نہایت ہی فضیلت والے، رحمت والے، مغفرت والے اور اجر و ثواب والے جو ایام تھے وہ ہم سے رخصت ہوئے۔ ان ایام کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ بہرحال ہر انسان اپنا محاسبہ کر کے سوچ سکتا ہے۔ ان ایام کے اندر ایک افضل ایام جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے، یہ قربانی کے دن سب سے پہلا عمل جو ہمارا تھا، اللہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد وہ قربانی کرنا تھا۔ تو کیا قربانی کا پیغام یہ تھا کہ ہم جانور کو ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون بہائے تو ہمارا حق ادا ہو گیا؟ کیا صرف یہ اتنا سا مقصد تھا؟ کیا قربانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ خوبصورت اور موٹا تازہ جانور جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دے؟ کیا صرف یہی مقصد تھا؟ اور یقینی طور پر جب ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے یہاں قربانی کا معنی اور مفہوم صرف اتنا سا ہی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اس قربانی سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،
حالانکہ اس قربانی کا سب سے پہلا جو پیام تھا اور جو اصل جو مرکزی پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان جو ہے اپنے انا کو قربان کر ڈالے، ایک انسان جو ہے اپنی میں کو قربان کر ڈالے۔ معاشرے کے اندر جہاں لوگ اجتماعی طریقے سے رہتے ہیں، جہاں پہ معاشرے کے اندر مختلف رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، مختلف خاندان جو ہے ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مختلف ذاتیں ہوتی ہیں، مختلف زبانیں ہوتی ہیں، جن کے لیے کائنات کے رب نے مختلف انداز سے مختلف طریقے سے خطاب فرمایا۔ کہیں پہ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں کے اندر بانٹا ہے، لیکن یہ خاندان اور قبیلے جو ہے یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کے پہچان کے لیے۔ اور کہیں پہ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اب معاشرے کے اندر اگر تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا عزت دار ہوں یا کتنا میں کس قدر جو ہے عظمت یا قدر والا ہوں، اس کے لیے لازمی ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ جس شخص کی عزت ہے یا جو قدر کے لحاظ سے جو سب سے اہمیت کا حامل ہے وہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے۔ اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کے اندر جو ذی الحجہ کے ایام تھے، انہی ایام کے اندر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا تھا کہ میرے نزدیک قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے جس خاندان سے بھی ہوں، جس جگہ سے بھی ہوں، لیکن قیامت کے دن میرے نزدیک جو لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو کیا یہ قربانی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر پرہیزگاری آئی؟ کیا ہمارے اندر یہ تقوی آیا؟ کائنات کے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہے دنیا کے اندر۔ کیا ہم نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا؟ یقینی طور پر جب ہم اپنے وجود پر نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کی اگرچہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ لفظ انا، یہ لفظ میں جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ قربانی ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس سے ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ یہ انا کیا ہے؟ انا جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں میں، انا اخلاص کا درس، تقوی کا درس، پرہیزگاری کا درس ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں یا دنیا کو دیتے رہتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر اس انانیت یا اس میں کی قربانی کبھی آئی ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی جو بڑائی اور بڑا پن جو ہے، اس کو جو ہے اس بڑے پن نے گناہوں کے ساتھ جو ہے پکڑ کر رکھا۔ یہ تقوی کی طرف نہیں آیا، پرہیزگاری کی طرف نہیں آیا، بلکہ اس گناہ نے، یہ جو بڑا پن ہے، یہ جو اپنی انانیت تھی، اس انانیت نے اس کو کھینچ کر رکھا اور یہ سیدھا جو ہے اکڑ کر ہٹ دھرمی پر اڑا رہا۔ یہ اس تقوی کی طرف اس کا ذرا برابر بھی ذہن نہیں پھرا اور نہ اس کا دل اس تقوی کی طرف مطمئن ہوا۔ کائنات کے رب نے فرمایا فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہر انسان جو ہے اس انانیت کے اندر جو ہے مبتلا ہے۔ ہر انسان عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے اندر مغرور ہے کہ میرے برابر کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ اگر عالم ہے وہ اس علم کے اندر مغرور ہے کہ میرے برابر کوئی علم والا نہیں۔ اگر کوئی تبلیغ کرنے والا ہے وہ اس غرور کے اندر مبتلا ہے کہ میرے برابر کوئی دنیا کے اندر تبلیغ کرنے والا یا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
یہاں تک کہ کپڑے سے لے کر، جسم سے لے کر، داڑھی اور ٹوپی سے لے کر، یا دستار فضیلت سے لے کر، ہر انسان جو ہے اپنی اس بڑائی اور اپنی اس جو انا ہے، اس انا کی تسکین کے لیے ہر ثواب کا کام جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، ہر ثواب کا کام چھوڑ رہا ہے محض اس انانیت کی وجہ سے۔ اور یہ انانیت زندگی کے اندر ہمیں جتنی بھی مرتبہ یہ قربانیاں آئی، یا جتنی مرتبہ ہم نے قربانی کی، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں خیال کیا کہ ہماری زندگی کے اندر اس انا کی قربانی آئی یا نہیں آئی۔ اور یہ انا جب تک نہیں قربان ہوگی، جب تک قربان نہیں ہوگی، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انانیت اور یہ کبر اور غرور جب تک اس انسان کے اندر ہے تو یہ کبر اور غرور جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور یہ کبر اور غرور جہاں انسان کی آخرت جو ہے وہ بگاڑ دے گا، وہیں پہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا۔ آج جب امت اسلامیہ پر نظر دوڑائی جاتی ہے، جب آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے کس قدر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یا کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کے مصائب، کس طرح کے آفات جو ہے وہ ہم لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا کہیں اس کا سبب یا کہیں اس کے پیچھے وہی سب سے بڑا سبب نہیں ہے کہ ہم اپنی انا کو مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ جب یہ ایام آتے ہیں، ان ایام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر اس زندگی کے اندر صرف ہم اس نقطے پر غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، جہاں پہ آپ جو ہے حق پر تھے، جہاں پہ آپ حق بول رہے تھے اور اس حق بات کہنے پر آپ سب سے افضل تھے دنیا کے اندر، اور ایسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ دنیا کے اندر عام انسانوں پر ان کو تو فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ افضل البشر ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی جو مصائب سے گھری ہوئی تھی، جو آزمائشوں سے جو ہے وہ گھری ہوئی تھی، یا امتحان جس کی زندگی کا ایک مکمل جو ہے حصہ بن چکا تھا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مٹا کر جو ہے وہ مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے اہل و عیال چھوڑنے کے لیے تیار، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قربانی تو نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر قربانی تو نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب الجلال جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو ہے اچھا کپڑا لگاتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ غرور ہے؟ کیا یہ بڑا پن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ غرور اور تکبر نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار تو ہونا چاہیے، لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو اس نعمت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ممتاز سمجھنے لگے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو عزت دار تصور کرنے لگے اور پوری دنیا کے اندر یہ سوچنے لگے کہ پوری دنیا سے افضل جو ہے میں عام انسانوں سے افضل ہوں، اپنے معاشرے سے افضل ہوں، یا تمام لوگوں سے میں افضل ہوں، یہ چیز تکبر ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو ہے یہ مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، آج جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، یہ تکبر مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے، یہ تکبر جو ہے مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے۔ کہیں پہ اس کی ایک شکل سب سے بدترین جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے حق بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی انانیت کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھکرا دے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ٹھکرا دے، میں اس کو نہیں مانتا،
میں اس کو نہیں مانتا، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن حق کو ماننے کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھٹلا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب آپ تاریخ کو دیکھو گے، ابو جہل جو ہے ایک مرتبہ اکرمہ سے کہا، اکرمہ جو تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ یہ بتلاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں یہ دعوت کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا رب کعبہ کی قسم، یہ جو محمد کہتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ حق بات ہے۔ پھر اکرمہ نے کہا پھر ہم ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر حق بات ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کیا ہے، ہم کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ان کے اور ہمارے خاندان نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، جب حاجیوں کو پانی پلانا تھا اگر یہ پانی پلاتے تھے تو ہم کھانا کھلاتے تھے، میں یہ جو عزت نفس میری ہے میں اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے کیسے تیار ہوں، میں کیسے ماننے کے لیے یہ تیار ہو جاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، میں کیسے اس کو مانوں؟ اس لیے کہ اس کے اور ہمارے خاندان نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے اور مقابلے کی دوڑ میں ہم آگے رہے ہیں، آج میں کیسے مان لوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبر ہے؟ اس ضد اور ہٹ دھرمی نے حق، وہ جانتا تھا کہ یہ حق بات ہے، یہ جانتا تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس صحیح بات کو بھی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، اور اس تیار نہ ہونے کی وجہ سے ابو الحکم جو ہے ابو جہل کے اندر بدل گیا، اور وہ ابو جہل قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور اس کو برے الفاظ سے یاد کرتے رہیں گے۔ جب ایک انسان یہ جانتا ہو کہ حق بات ہے لیکن حق بات ہونے کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، یا یہ میرا نظریہ نہیں ہے، حالانکہ جانتا ہے یہ حق ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، یہ کبر کے اندر مبتلا ہے، اور یہ کبر جو ہے انسان کے لیے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بھی رسوائی کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر لے جانے کا باعث۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم، ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کے اندر لعان کے تعلق سے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی جو ہے وہ جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی پر تہمت لگائے، اب اس کا حل کیسے کیا جائے، یہ حل کیسے ہو؟ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے یا آپ ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لیں، سنن ابو داؤد کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں بلال بن امیہ آتا ہے اور کائنات کے عظیم پیغمبر سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی پر وہ تہمت لگاتے ہیں، بلکہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے یہ شریک بن سہمہ کے ساتھ۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو 4 گواہ جو ہے نا وہ حاضر کرو، یا تو پھر یہ کوڑا جو ہے تیری پیٹھ پر لگے گا، یعنی حد جو ہے وہ تجھ پر لگائی جائے گی، کیونکہ تہمت لگانا جو ہے یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ تہمت یا یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں یا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تہمت یا کسی کے اوپر جو ہے یہ تہمت لگانا یہ اس قدر سخت ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا، بلال بن امیہ سے فرمایا، کہا کہ اگر تیرے پاس گواہی نہ ہو تو یہ کوڑے جو ہے تیری پیٹھ پر برسیں گے، یہ حد جو ہے تجھے لگے گی، یا تو گواہ پیش کر۔ ذرا اندازہ کیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے، ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی پر تہمت لگائے، وہ پہلے گواہ جو ہے وہ تلاش کرے، کیا وہ کسی کو دکھانے کی مطلب وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس قدر غیرت ہو سکتی ہے یا یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ 4 آدمیوں کو وہاں پہ جمع کرے اور ان کو گواہ بنا لے؟ لیکن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی بھی ہے، اگر اہلیہ بھی ہے، 4 گواہ اگر نہیں پیش کرو گے تو یہ حد جو ہے یہ تیری پیٹھ پر لگے۔ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک باز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں بلال، یا تو تم گواہ پیش کرو یا تو یہ ہاتھ جو ہے تیری پیٹھ پر لگے۔ اندازہ کیجئے، حضرت بلال بن امیہ نے کہا قسم کھا کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اللہ کرے کہ وہ حکم نازل کرے جو حکم جو ہے مجھے ان کوڑوں سے بچا لے، اس حد سے مجھے جو ہے وہ بچا لے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم مجلس کے اندر تھے، ابھی ہم مجلس میں سوچ ہی رہے تھے، اللہ رب الجلال نے جبریل کو بھیجا اور قرآن کریم کی آیت لیان جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین یرمون ازواجہم، یہ جو اپنی اہلیہ یا اپنی بیویوں پر جو تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے جو ہے 4 قسم کھانا ہے، اور 5ویں مرتبہ جو ہے کہنا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کو لعان کہتے ہیں اسلامی اصطلاح کے اندر، اسلامی اصطلاح کے اندر اس کو لعان کہتے ہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن امیہ سے کہا کہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا، چلو قسم کھاؤ۔ حضرت بلال بن امیہ نے تو قسم کھائی، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد شریک بن سہمہ کی، یہ بلال بن امیہ کی جو اہلیہ ہے، اس کو قسم کھانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے 4 مرتبہ قسم کھائی تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشفق پیغمبر، رحمت والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جو دشمن کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہاں کائنات کا عظیم پیغمبر جب بلال بن امیہ نے قسمیں کھا لی، ان کی اہلیہ کو کہا کہ قسم کھاؤ، وہ قسمیں کھانے لگی، 4 قسمیں کھائی، کہا اس کو روک لو، ہو سکتا ہے یہ غور و فکر کر کے جو ہے یہ اس بات کا اقرار کر دے، یہ اصل بات بتلا دے۔ جب روکا اور کہا گیا اس سے، اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا، یعنی گناہ تو میں نے کیا ہے لیکن اپنی قوم اور اپنے خاندان کی یہ عزت جو ہے یہ میں گرنے، جس کو ہم تشخص کہتے ہیں، یہ میں اس لیے اصطلاحات کہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ قرآن اور حدیث سے وابستہ ہے، ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اسلامی شریعت کے اندر یہ تمام مسائل جو ہے وہ ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے اہلیہ جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے میں نے غلط کام کیا ہے لیکن اقرار کیوں نہ کروں؟ کیا وہ مومنہ نہیں تھی؟ ہاں مومنہ تھی، ایمان لائی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس بات کو اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایک خاندان ہے، میرے خاندان کی ایک عزت ہے، اور یہ خاندان کی عزت میں چاہے میں نے غلط ہی کیا ہے، اس غلطی کی وجہ سے بھی میں اس خاندان کی عزت گرنے یعنی ہمیش والا عذاب لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ انانیت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آج امت اسلامیہ کی حالت یہی ہے، رب کعبہ کی قسم، جو اختلاف، انتشار، یہ جو فساد اور یہ تمام چیزیں ہیں، آج ملت اسلامیہ کے لوگ قربانیاں کر کے لیکن یہ انانیت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، انانیت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ یقین جانیے جب تک نے ایک انسان اس لفظ انا کو، یہ میں کو قربان کرے گا، دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتا، عزت نہیں حاصل ہو سکتی، بھلے سے وہ سوچے کہ میں عزت دار ہوں، بھلے سے وہ سوچے کہ میرے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں کامیابی ہے۔ ایک تو دنیا کے اندر بھی عزت نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ عزت پانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تکبر کی وجہ سے، ایک آدمی تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، تکبر کہتے ہیں بڑائی کو،
تکبر کہتے ہیں عظمت شان کو، اور یہ عظمت شان اور بڑائی اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے زیبا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے رب العالمین کے لیے زیبا ہے۔ وہ رب جو خالق ہے، وہ رب جو مالک ہے، وہ رب جو دینے والا ہے، وہ رب جو بیماری سے شفا دینے والا ہے، وہ رب جو موت اور زندگی دیتا ہے، وہ رب جس کے ہاتھ میں پوری کائنات جو ہے وہ ہے، اس کا نظام ہے، جس رب کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس رب کے حکم سے چاند نکلتا ہے، یہ زمین و آسمان جس رب کے حکم سے قائم ہے۔ اگر بڑائی کسی کے لیے زیبا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے کائنات کے رب کے لیے ہے۔ اور اسی لیے جناب محمد رسول نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ بڑائی جو ہے، یہ عظمت شان جو ہے، یہ رب ذوالجلال کی چادر ہے، اس کو کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ آج دنیا کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی تکبر کی وجہ سے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، تکبر اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنے عظمت شان گنگنانے کی وجہ سے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہے اس کا یہ عذاب اسی طرح سے یہ دھنستا ہی رہے گا، یہ زمین کے اندر دھنستا ہی رہے گا۔ یہ تکبر جو ہے یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ یہ تکبر جو ہے دنیا کے اندر بھی انسان کو جو ہے رسوا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی انسان کو رسوا کرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی نے کہا کہ ایک انسان تو کپڑا نیا لگاتا ہے، جوتا نیا لگاتا ہے، یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ نہیں، اگر اخلاص نیت سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ تکبر کے اندر نہیں۔ تکبر یہ ہے حق بات کو چھپا دیا جائے، حق بات کو یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، لیکن اس حق بات کو جو ہے وہ چھپا دیا جائے، حق بات کہا ہی نہ جائے، حق بات جو ہے بولی ہی نہ جائے، حق کو جو ہے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، مختلف خاندانوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف جو ہے زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمیوں کو حقیر تصور کرے، ایک خاندان جو ہے دوسرے خاندانوں کو حقیر تصور کرے، یا ایک ذات دوسری ذات کو حقیر جو ہے وہ تصور کرے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہم تک پہنچایا، جو نظام ہم لوگوں کو دیا ہے، یہ نظام جو ہے یہ معتدل نظام ہے، یہ اعتدال والا نظام ہے۔ یہ نظام جو ہے اس کے اندر ہر کسی کا حق جو ہے وہ محفوظ ہے، یہ نظام جو ہے یہ نظام ہر کسی کو حق جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس نظام کے اندر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اگر برتری حاصل ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، آپ کے اخلاص کی بنیاد پر ہے، آپ کے عامل ہونے کی بنیاد پر ہے، آپ کا قرآن اور حدیث ماننے کی بنیاد پر ہے، آپ کو حق بات تسلیم کرنے کی بنیاد پر ہے، ورنہ کوئی بھی برتری دنیا کے اندر نہیں ہے، چاہے لاکھوں جو ہے انسان کہتا رہے، لاکھوں جو ہے وہ کہتا رہے۔ تو بلال بن امیہ کی جو اہلیہ تھی، جب اس نے قسم کھائی، 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، صحابہ سے کہا کہ شاید جو ہے یہ سوچے اور یہ جو ہے اقرار کر لے، تاکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے ہٹ جائے۔ دنیا کے حدود نافذ ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر مصائب آتے ہیں، لیکن یہ مصائب جو ہے آخرت کے مصیبتوں کے اندر جو ہے 1% بھی نہیں، یہ ذرہ برابر 1% کے برابر بھی نہیں ہے۔ آخرت کی جو مصیبت ہے نا، یقین جانیے نہ کسی ذہن نے سنا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، اور نہ کوئی یہ ادراک ہی کر سکتا ہے کہ یہ مصیبت یا یہ جو آخرت کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد نے فرمایا کہ آخرت میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، آگ کی جوتی اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی اور اس کے شعلے جو ہے اس کے دماغ سے نکلیں گے، اور وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیا ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ دنیا کی رسوائی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کا عذاب ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب ہمیں ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے،
ہمیں اللہ رب الجلال کے دربار میں اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے سامنے یہ بلال بن امیہ کی جو اہلیہ ہے یہ کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان کو رسوا کبھی نہیں کروں، چاہے میں نے غلطی کی ہے لیکن ضد اور ہٹ درمی پر میں بس ہٹ درم بن کر رہوں گی، میں حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور مکمل آخرت کا جو ہمیشگی والا عذاب ہے اس کو لینا تو گوارا کیا، لیکن دنیا کے اندر جو ہے دنیا کا یہ معمولی سی جو پریشانی تھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار۔ اور کس وجہ سے؟ اس انا کی وجہ سے، اس میں کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، اس تشخص کی وجہ سے۔ واللہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کلکم من بنی آدم، اور لوگوں تم ہر ایک جو ہے نا، تم میں سے ہر ایک جو ہے آدم کی اولاد سے، والآدم اور وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے تھا۔ آدم علیہ السلام جس کی تم اولاد ہو وہ مٹی سے تھا، اس لیے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اور انہی ایام کے اندر عرفہ کے دن کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے جو جامع خطبہ دیا تھا، اس جامع خطبے کے اگر دفعات آپ دیکھیں گے، اگر اس کے اندر جو شک ہیں ان پر آپ غور کریں گے، ان نکات کو آپ غور کریں گے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ لوگوں خبردار، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی شخص کو کسی دوسرے پر، عربی کو عجمی پر نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے الا بالتقوی، وہ صرف تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ پرہیزگاری کب پتہ چلے گا؟ یہ پرہیزگاری تب پتہ چلے گا کہ حدیث کے سامنے جب ہم سرنڈر ہو جائیں گے، جب کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کا فرمان آ جائے، اپنی انانیت کو ختم کر کے جو ہے ہم حدیث کو تسلیم کر لیں گے، ہاں یہ حدیث اب میری نہیں چلنی، اب میرے خاندان کی نہیں چلنی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے یہ تمام چیزیں مٹا دی، اور صحابہ کرام کو بھرے مجموعے کے اندر جو ہے وہ جو ہے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، اللہ رب الجلال نے یہ جہالت کی جو یہ خصلتیں ہیں یہ تم سے دور کر دی۔ آج جو ہے فتح مکہ کے دن، آج حجۃ الوداع کے دن، تم سب لوگ جو اکٹھا ہونا، سب خاندان ایک ہی جگہ جمع ہونا، ایک ہی شہر میں ہونا، ایک ہی مسجد کی زیارت کرتے ہو، ایک ہی پیغمبر کے پیچھے ہونا، خبردار اللہ رب العالمین نے تمہیں جاہلیت کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم کر دی۔ اور وہ جاہلیت کی چیز کیا تھی؟ وہ خاندانوں پر فخر کرنا تھا، وہ ذات پر فخر کرنا تھا، وہ ایک دوسرے کو نیچے کرنا تھا، وہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا تھا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے یہ تمام چیزیں مٹا دی، یہ تمام چیزیں مٹا دی۔ حجۃ الوداع کے دن جو ہے یہ تمام چیزیں ختم کر دی۔ اور اب اگر کہا فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے باپ داداؤں اور آباؤ و اجداد پر فخر کرتا ہے، جو اپنے آباؤ و اجداد پر فخر کرتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو یہاں جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہے، جہنم کے کوئلوں میں سے، کوئلہ تو ایسے بھی کالا ہوتا ہے لیکن جہنم کا کوئلہ، فرمایا جناب محمد رسول نے فرمایا جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں تو اس کو اس سیاہ بھنورے کی طرح بنائے گا، گوبر کا جو کیڑا ہوتا ہے جو اپنی ناک سے صرف بدبو پھینکتا ہے، جو اپنی ناک سے بدبو پھینکتا ہے۔ اندازہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امت کو تشکیل دیا، کائنات کے اندر انسانیت کو تشکیل دیا، بنی نوع انسان کو تشکیل دیا، معاشرے کو تشکیل دیا، تو کن بنیادوں پر تشکیل دی، کن بنیادوں پر تشکیل کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے محبت تھی، آج ہم کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم اگر وہ ان کی خصلتیں ہمارے اندر آتی، اگر ہم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرفہ کے دن اس نے کہا تھا، اگر وہ اس فرمان کو ہم نے تسلیم کر لیا ہوتا، اور یہ قربانی جو ہمیں انانیت کو قربان کرنے کا پہلے پیغام دیتی تھی، اگر یہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا، ہمارے دلوں میں اس کے لیے جگہ ہوتی، آج دنیا کے اندر ہم ایک قوم ہوتے،
ہم مختلف قومیں نہیں ہوتی، ہم ایک جماعت ہوتے، ہم ایک ہوتے، ہم پورے کے پورے جو ہے ملت اسلامیہ ایک ملت ہوتی۔ لیکن آج جو ہم تقسیم ہے، آج جو ہم پریشانیوں کے شکار ہے، ان کے پیچھے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ ہم تکبر کے شکار ہے، انانیت کے شکار ہے۔ اگر ہم میں سے قرآن اور حدیث کو مانتا بھی کوئی ہے لیکن اس انا کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو چھپا دینا، حق بات کو تسلیم نہ کرنا ہٹ درمی کی وجہ سے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی سب سے بدترین شکل ہے۔ اور یہ بدترین شکل جو ہے یہ ابو جہل کے اندر تھی، یہ سب سے بدترین جو شکل ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھی۔ دوسری چیز، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، حالانکہ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ بڑائی اور عظمت جو ہے نا یہ میری چادر ہے، اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا گردائے، معاشرے کے اندر اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے، اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت میرا یہ رتبہ یا میں بہت زیادہ بلند ہوں، بالکل نہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کی یہ تعلیم نہیں۔ اور تکبر کی تیسری جو شکل ہے وہ ہے ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا پائجامہ لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب الجلال قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر ایک، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نظر رحمت سے ہم جانتے ہی نہیں رحمت کیا ہے، ورنہ رحمت اگر ہم سمجھتے نا، رب کعبہ کی قسم جمعہ کے دن جو ہے نا پہلی صف کے اندر بھیڑ ہوتی، اگر رحمت ہم سمجھتے۔ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے مسلمان ہیں، بڑے بڑے تسبیح پڑھنے والے ہیں، تسبیح خوان ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رحمت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے انانیت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اخلاص کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تقویٰ کیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی تو ہم لوگ کسی عمل کے اندر پیچھے ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کو لیٹ ہو گیا تھا، وہ جو ہے فلانی جگہ مجبور تھا، وہ اس کو اپنا کام تھا، پہلے وہ کام کر کے آئے اور تب جا کر مسجد کے اندر آئے؟ یہ سنا آپ نے کبھی؟ تاریخ میں پڑھا کبھی؟ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاص جانتے تھے، وہ تکبر جانتے تھے، وہ یہ سب چیزیں رحمت ان کو معلوم تھی، عذاب ان کو معلوم تھا۔ ہم تقویٰ پر تقریریں کرتے، ہم اخلاص پر تقریریں جھاڑتے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اخلاص کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتلاؤں، رحمت اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال، اصل میں ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، یہ معاشرہ جہالت کا شکار ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے کہ رحمت کیا ہے، یہ مذاق اس کو یا ہلکا سا تصور کرتا ہے۔ رب کی رحمت سے دور ہونا یہ کوئی معمولی سا نقصان نہیں ہے، یہ سب سے بڑھ کر نقصان ہے، یہ سب سے بڑھ کر نقصان ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ رحمت مساجد ہوتی ہے، رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، رحمت قرآن ہوتی ہے، رحمت جو ہے نماز ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر تو آتے نہیں، ہم اس کے اندر کوتاہ نظر آتے ہیں، ہم اس کے اندر جو ہے بہت دور نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، ایک تو پریشانی ہوگی، ایک تو مصیبت ہوگی، اور دوسری چیز پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وہ جس مصیبت کے اندر ہے نا، جس پریشانی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، نماز پڑھی ہی نہیں، ذکر کیا ہی نہیں، مسجد کی طرف گیا ہی نہیں، تو غفور الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے زاویہ بتا دیا ہے، اس نے یہ تمام طریقے بتلا دیے ہیں کہ جب میں بخشوں گا تو کس حال میں بخشوں گا، کیسے بخشوں گا۔ وہ دل کی کیفیت تو ہونی چاہیے نا، وہ دماغ ویسا تو ہونا چاہیے نا، وہ ذہن ویسا ہونا تو چاہیے نا۔
تو کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا 3 قسم کے لوگ نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں سے ایک فرمایا المسبل ازار، جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے، جو ازار نے بہت سارے نوجوان ساتھی جو ہے پینٹ شرٹ لگاتے کہتے ہیں اسلام میں کہاں ناجائز ہے، اور رب کعبہ کی قسم جناب محمد رسول نے لگایا ہی کب؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول، میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن ذرا غور تو کرو کہ ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے جناب محمد رسول۔ ہم لاکھوں جو ہے دن، لاکھوں جو ہے مسائل بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے بحثوں کے اندر جو ہے ہم حصہ لیتے ہیں، یہ انانیت کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے۔ ورنہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا نا یہ تکبر ہے، یہ انانیت ہے، حق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا، حق تو یہ ہے کہ صحابہ نے نہیں پہنا، حق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی لمبی تھی، حق تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ داڑھی رکھا کرتے تھے، یہ حق ہے۔ لیکن ہم اس پر نہیں جائیں گے، کہیں گے یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ہم بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ توحید ہے، وہ بھی نہیں سمجھے۔ بڑا مسئلہ نماز تھی، وہ نماز کے قریب بھی نہیں گئے۔ اب کیا چھوٹے مسئلے بھی ہم چھوڑ دیں؟ واللہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیجیے، ہم لوگ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے انصاف کریں، اپنے آپ کے ساتھ ہم عدل کریں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا پائجامے کو لٹکانے والا، پائجامے کو لٹکانے والا، ازار کو لٹکانے والا، یہ تکبر کی علامت ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایسے ہی لگا دیتا ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہوئی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے پائجامے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو گئے، اور ہمارے نوجوانوں کے بزرگوں کے یہ جو پائجامے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہو گئے۔ جس کو پردہ کرنا تھا اس کے لیے جو ہے کلچر جو ہے یہ ہے کہ ٹخنا خالی ہو، اور جس کے لیے پردہ نہیں کرنا تھا تو وہ جو ہے اس کو پردہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ، یہ جو پائجامہ لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اور تیسری چیز جو ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ مجھے بتلائیے اتنی سزائیں بتا کر یہ کوئی کم سزا ہے؟ یہ کوئی کم سزا ہے؟ یہ چھوٹی سی سزا ہے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا 3 طرح کے عذاب۔ ایک تو نظر رحمت بھی نہیں، کبھی انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے نا، پریشانی کے اندر، انسان سوچتا ہے کہ کوئی اگر صرف میری طرف دیکھتا ہی وہ بھی میرے لیے کافی تھا، انسان سوچتا ہے، پھر وہ دیکھے گا بھی نہیں، وہ غضبناک ہو، وہ غضبناک ہو اللہ رب العالمین، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات، وہ غضبناک ہو اور پاک بھی نہ کرے۔ انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے نا، سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی تھوڑا سا ہاتھ تھما دیتا، نکال دیتا تھوڑا سا ہی سے، پاک بھی نہیں کرے گا، اور پھر دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس لیے امت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ انانیت یہ انسان کو فساد کی طرف ڈھکیلتی ہے، یہ انانیت انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، یہ انانیت انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ انانیت معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہے، یہ انانیت اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرتی ہے، یہ انانیت دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہے، اور آخرت کے اندر جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس سے باہر نکلنا چاہیے، ہم سب لوگ، یہ وقت تقاضا کرتا ہے، یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی انانیت کو اللہ رب ذوالجلال کے لیے قربان کر دے، اور جو اللہ کا فرمان ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو تسلیم کر لے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال جو ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے الہ العالمین، جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ربا جو ہسپتالوں کے اندر بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے بہت سارے احباب نے جو ہے دعا کی درخواست کی ہے، کچھ ہسپتالوں کے اندر جو ہے زیر علاج ہے، ربا کچھ بستر علالت پر ہے، اے الہ العالمین جو مائیں بہنیں بستر علالت پر ہے، ربا تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے احباب ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہے، ربا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ربا ان کو مغفور اور مرحوم فرما، الہ العالمین ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ابھی جو محترم غلام محمد رنیال صاحب اور اسی طرح سے ہمارے جو
کشفیہ ٹرسٹ کے ماڈل ٹرسٹ کے جو پرنسپل حفیظ الرحمان صاحب ہیں ان کی اہلیہ محترمہ، اور اسی طرح سے محترم عبداللطیف صاحب کی اہلیہ محترمہ، اور اسی طرح سے بہت سارے دوسرے جو احباب ہیں جو وہ ضلع ڈوڈا سے بھی ہیں اور یہاں سے بھی ہے جو حادثے کا شکار ہوئے، اللہ رب العالمین ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اے الہ العالمین ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ربا ان کی قبروں کو پرنور فرما، الہ العالمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، الہ العالمین جو قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما، ربا ہم لوگوں کو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔